نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے بندے فیوز و برکات سمیٹ رہے ہیں، تو وہیں پر قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اجر و ثواب رمضان میں اتنا ہی بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کی اصل میں قرآن کا مہینہ ہے، کیونکہ اسی مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا اور اسی مہینے کا قرآن سے خاص تعلق ہے اور اس کی تلاوت کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے اسے ایک نیکی ملتی ہے اور ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ تو رمضان المبارک میں جب نفل عبادت کا اجر فرض کے برابر اور فرض عبادت کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، تو قرآن کی تلاوت کا اجر بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر فرشتے آسمان سے زمین پر قرآن کی تلاوت سننے کے لیے آتے ہیں۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رمضان میں قرآن پڑھنا اور سننا دونوں باعث رحمت ہے۔ تو روزے اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے اسے دن میں کھانے پینے اور شہوتوں سے روکے رکھا، پس اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا کہ میں نے اسے رات کے وقت نیند سے روکے رکھا، یعنی قیام اللیل میں، بس اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ تو یہ قرآن کا رمضان کے ساتھ خاص تعلق ہے، خاص لگاؤ ہے، کیونکہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا اور اسی مہینے کے اندر قرآن کا پڑھنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ عام دنوں سے 2 گنا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور قرآن کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔